اسلامی تعلیمات میں اسلامی قانون بھی ہے اور ہر ایک چیز کی سزائیں بھی بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں کیونکہ اسلامی قانون نہیں ہے تو اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے کر دیا بہن. اور دیکھیں بات یہ کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے نا وہ اتنی پیاری ہے کہ اور الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں بھی شرعی عدالتیں موجود ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ریاست جو ہے اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اور قانون دیکھا جاتا ہے، لیکن جو امپلیمنٹ کہہ لیں یا قانون پہ جیسے عمل درآمد کرانا چاہیے شرعی طور پہ، ویسا ہمیں بالکل نظر بھی نہیں آتا اور نہ ہی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ لیکن اگر آپ قانون جو اللہ اس کے رسول نے بنایا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزوں سے آج ہم رک جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ سنا بھی ہوگا اور ہے بھی کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اسلامی قانون یہ کہ اسے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب یہ قانون اگر آپ ایک مرتبہ عمل کر لیں گے نا تو کیا ہوگا، جتنے بھی چور ہیں جو آج اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، موبائل چوری ہو رہی ہے فلاں، یہ ایک عمل کی وجہ سے بہت سارے مشکلات اور جو قانون کے خلاف لوگ عمل نہیں کر رہے، جو چوری ڈکیتی کر رہے ہیں وہ بچنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ایسی بات ہے جب ہاتھ کٹے گا جگہ جائیں گے تو بھائی ہاتھ کیوں کاٹا گیا پتہ لگے گا. تو انسان عزت نفس جو ہے نا جب اس کی مجروح ہوگی تو اسے احساس ہوگا یہ گناہ نہیں کرنا، اور پھر وہ قانون کا ڈر اور خوف بھی تو ہوگا. 10 لوگوں کے لیے عبرت کا نشان. اور سب سے اہم بات کہ اسے قانون کی پاسداری کی وجہ سے لوگوں کو، عام لوگوں کو ڈر ہوگا کہ نہیں بھائی یہ کرا جائے گا، فلاں کام کیا جائے گا تو گناہ ملے گا، اور گناہ نہیں ملے گا. اب تو ایک تو گناہ ملنا، سزا ملے گی، یعنی اب اس دور میں اس ریاست میں اس کو سزا مل رہی ہے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی قانون نافذ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین میں برکت ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق تعالیٰ کا دور دیکھ لیں. وہ دور ایسا دور تھا، آپ کی جو حکومت تھی 22 لاکھ مربع میل پہ تھی، 22 لاکھ مربع میل. اور آپ فرماتے خود ہیں کہ یہ جو صرف عمر جو تھا، صرف خطاب جو آپ کے والد کا نام تھا کا بیٹا تھا اور اسلامی قانون یعنی اسلام پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ اس نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے جب خلافت کا منصب دیا تو 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت تھی. حکومت بھی سیدھی تھی اور امت بھی سیدھی تھی. تو معلوم چلا اگر خلیفہ وقت چاہے تو پھر حکومت بھی سیدھی ہو سکتی ہے اور قانون کی بالادستی بھی ہوتی ہے اگر شرعی قانون نافذ کیا جائے. بالکل، اور اس کی جیتی جاگتی مثال تو یہ ہے نا کہ پہلے ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی اسٹرکٹنس دکھائی، کیمراز لگ گئے تو سب قانون کو فالو کرنے لگے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے اگر حکمران چاہیں کوئی ایسی پالیسیز بنائے. ایک جملہ دے دوں، یہی ہمارا بندہ باہر دبئی میں جا کے ذرا پان تھوک کے دکھا دے تو یہاں ماشاءاللہ دیواروں پہ تو خوبصورت رنگینیاں نظر آتی ہیں، پتہ لگ جانا ہے. تو قانون کو عمل کرنا سب کو آتا ہے لیکن کروانے والے ہوں. بالکل، بے شک.